बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा मेरा सांझा पिया सीरीज़ में डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला का अपने नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रैन बसेरा, यानी हम अपनी इस ज़िंदगी को कैसे गुजारें कि इस जहां से जाते हुए पीछे मुड़ के देखें तो हमें पछतावा ना हो। ये दुनिया वाकई एक रैन बसेरा है और यहाँ से बहुत जल्द या थोड़ी देर के बाद हमें जाना है। इससे पहले कि दुनिया हमें छोड़ दे, खुदा न खास्ता जब बंदा ज़ईफ़ हो जाता है, चारपाई पे लग जाता है, अल्लाह ना करे उसे कोई ऐसा आर्ज़ा लाहक हो जाता है, वो साहिब फराश हो जाता है, वो चलने फिरने से माजूर हो जाता है, खुराक चबाने से माजूर हो जाता है, देखने की सकत और कुव्वत नहीं रहती। तो उस वक्त के आने से पहले, यानी जब दुनिया हमें छोड़ेगी, तो क्यों ना पहले हम ही दुनिया को छोड़ दें। तो रैन बसेरा ऐसा होता है कि वहाँ हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे हम एक किराए के घर में रहते हों और हमने अपना एक ज़ाती घर खुद लिया हो और उसकी रेनोवेशन कर रहे हों, उसमें हम मार्बल लगवा रहे हों, उसमें टाइलें लगवा रहे हों। तो जो घर हमारा किराए वाला है उसमें अब चंद दिन रह के हमने अपना जो निजी घर है बनाया हुआ या बनवाया हुआ उसमें जाना है। तो अब अगर दोस्त अहबाब कहें या कोई मशवरा दे कि इस घर के अंदर आप मार्बल लगवा लें, इसमें चिप्स डलवा लें, इसमें फानूस लगवा लें, इसके अंदर और तज़ीन और आयश के सामान बनवा लें, तो हम कहेंगे कि यार ये कितना बेवकूफ़ आदमी है कि हमें तो यहाँ रहना ही नहीं, हमने तो अपने असली घर में जाना है, तो यहाँ रेनोवेशन की क्या ज़रूरत है, यहाँ मार्बल और चिप्स लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ एक बढ़िया सा लंबा चौड़ा गेट लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ छतों पे फैंसी काम करना और सीलिंग लवाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ फानूस टांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दुनिया एक प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म पे बैठा हुआ शख्स अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे, पलंग ला के बिछा दे, सोफ़ा बिछा दे और आईना लगा ले, तो हम उससे दानिशमंद नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी गाड़ी आएगी, वो गाड़ी पे चढ़ जाएगा। प्लेटफार्म पे तो उसने सारी उम्र नहीं बैठे रहना। तो दोस्तों, ज़िंदगी कैसी हो, मेरी हो, आपकी हो, हम सब की हो, कि ज़िंदगी ऐसी हो कि जो शक्ल और उसकी जो सूरत हम जाते हुए चाहते हैं कि बनी रहे, वो अब ही क्यों ना बनवा लें, आज से ही क्यों ना अपनी ज़िंदगी ऐसी बना लें कि हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएं तो मेरे अल्लाह मुझ पर राज़ी हो, आपका अल्लाह आप पर राज़ी हो, हम सब्र से, शुक्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से अपनी इस ज़िंदगी को गुलो गुलजार बना सकते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ज़िंदगी किसी की भी पुरसुकून नहीं होती। हमें खुद इस ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना होगा। किस तरह से? कि हम थोड़ा सब्र करें, कोई बात बुरी लगे दोस्तों की, अहबाब की, घर वालों की, उस पर हम कोशिश करें तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम लें। मुझसे भी बाज़ औक़ात वो तहम्मुल नहीं होता, मुझे भी ज़रूरत है और आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहने वाला मेरे दोस्तों सुनने वालों से ज़्यादा मोहताज है। मुझे आपसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो बातें मैं करता हूँ, जो भाषण आपको देता हूँ, इस पर मैं खुद अमल करूँ। तो ज़िंदगी कैसी हो कि जिस पे अल्लाह राज़ी हो, हम मुतमईन और मसरूर हों। लाखों रुपए कमा के भी अगर हमें परेशान ही होना है, तो फिर उन लाखों करोड़ों रुपए की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं। बहुत से सियासतदान ऐसे हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनके पास खरबों रुपए हैं, लेकिन वो रात को आराम से सो नहीं सकते। वो अपने अरबों रुपए के घर में सुकून से रह नहीं सकते। कभी वो एहतसाब अदालत में धक्के खाते हैं, कभी किसी अदालत में धक्के खाते हैं। तो
اس سے زیادہ وہ پرسکون آدمی، خوشگوار زندگی گزارنے والا زیادہ خوش نصیب نہیں ہے کہ جس کی آمدنی کے ذرائع تو محدود ہیں لیکن اس کے پاس خوشیاں محدود ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جیسے حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نسیو اسی نینا دے آکھے لگے، جنہ پاک نگاہیاں ہوئیاں کدی نہ جاندے ٹھگے، تے کالے پٹ سفیدی نہ چڑھدی، کاغ نہ تھیندے بگے، تے شاہ حسین شہادت پائیں جو مرن متراں دے اگے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ کوئی لڑکپن میں مجھے مطالعہ کا شوق تھا، دوستوں سے، احباب سے، شعراء سے ملنا، ادیبوں سے ملنا، تو یہ بڑی مشہور کافی تھی، سنتے تھے۔ لڑکپن میں میرے ذہن میں اس کا ترجمہ اور تشریح یہ تھی کہ سیو اسی نینا دے آکھے لگے، یعنی ہم نے جس سے محبت کی اس نے جو بھی ہمیں کہا ہم نے اسی پہ عمل کیا، یعنی وہ محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر میرے ذہن میں اس کی یہی تشریح تھی، نسیو اسی نینا دے آکھے لگے، کہ جس طرح ہمارے محبوب کی آنکھوں نے ہمیں کہا، جو سبق پڑھایا وہی پڑھا، اور جس طرف اس نے چاہا ہم گئے، جہاں سے روک دیا ہم رک گئے۔ جیسے محبوب حقیقی جس طرف سے چاہیں روک دیں تو اچھا محب جو ہے، سچا عاشق جو ہے، اس طرف نہ جائے، اور جس طرف جانے کا محبوب حقیقی کہیں، دل سے اللہ سے محبت کرنے والے کو اسی طرف ہی جانا چاہیے۔ تو بعد میں جب زیادہ غور کیا، یا بہت سے ایسی کتب بہت سی پڑھی جن میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کافیاں ہیں، ان کی تشریح ہے، ان کا مفہوم ہے، تو اس میں ایک دوسری تشریح بھی سامنے آئی کہ یہ نگاہیں جو ہیں انہوں نے بد نظری کی۔ ان نگاہوں سے ہمیں پاک چیزیں دیکھنی چاہیے تھیں۔ یہ نگاہیں نیچی ہوتی، ان میں حیا ہوتی، ان میں نیکی ہوتی، لیکن سیوں اسی نینا دے آکھے لگ گئے اور ٹھگے گئے۔ تو کس طرح ٹھگے گئے کہ ان نگاہوں نے صرف دنیاوی چمتکار دیکھا، ان نگاہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ بے شک ڈگ دماغ ہو، اسے کچھ پتہ نہ ہو، وہ ایم پی اے بھی بن جائے گا، وہ ایم این اے بھی بن جائے گا، وہ اور بھی بہت بڑے ملک کے سارے عہدے سنبھال لے گا۔ تو وہ ایک ریس لگ گئی، اور اس منی میکنگ ریس میں سارے ہم بھی شامل ہو گئے، آپ بھی شامل ہو گئے، کہ ہم نے دیکھا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ تھا اسے ہی مسند پہ بٹھایا گیا، اسے ہی اقتدار و اختیار ملا، وہی معزز ٹھہرا۔ لیکن نینوں کی آنکھیں، نینا دے آنکھیں نہیں لگنا۔ اصل کیا ہے؟ اس کافی کے آخر میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاہ حسین شہادت پائیں جو مرن متراں دے اگے۔ اب اس میں بھی دو معنی ہیں کہ ایک تو بظاہر جو معنی لگتے ہیں کہ جو شہادت پا جائیں وہ ایک جاوداں زندگی حاصل کر لیتے ہیں، انہیں اللہ جل شانہ نے صدیقین کہا، انہیں محسنین کہا، حالانہ بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس پہ کسی نے کیا احسان کرنا ہے؟ اس پہ سلیمان عبداللہ یا آپ کیا احسان کر سکتے ہیں؟ کریں گے بے تو کتنا احسان کر لیں گے؟ جو اس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کر لیں، یہی بہت ہے۔ چلیے جان بھی دے دی، جیسے غالب نے کہا تھا کہ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے واپس کر دیتے ہیں، اس میں کیا احسان ہے؟ بات تو یہ تھی کہ جان سے آگے کا جاتے۔ اب اس کا دوسرا جو مطلب ہے وہ وہی جو میں نے اس گفتگو کے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک رہن بسیرا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں دھتکار دیں، کیوں نہ ہم دنیا کو دھتکار دیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہم میں دلچسپی لینا بند کر دیں، کیوں نہ ہم لوگوں میں اور دنیا میں دلچسپی لینا بند کر لیں۔ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑنا نہیں، جنگل میں جا کر اللہ اللہ نہیں کرنا، رہبانیت اختیار نہیں کرنی، جیسے باقی اور ادیان میں ہے یا عیسائیت میں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور لوگوں سے دور ہو جائیں۔
تو اسلام دین فطرت ہے، یہ ہمیں اپنی جائز خواہشات حلال طریقے سے پورے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اب اس میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ رہنا لوگوں کے اندر ہی ہے، لیکن آلودہ نہیں ہونا۔ دنیا کے اندر رہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ جیسے کہ کوئلے کی کان میں بندھا رہے، لیکن اپنے سفید کپڑے جو ہیں ان کو داغدار ہونے سے بچائے۔ اور داغدار ہونے سے کون بچائے گا؟ ہمارے اندر کا یقین، محبت، ہمارے اندر کا ایمان بچائے گا۔ تو ناظرین گرامی قدر، وہ ایمان جو اذان ہوتی ہے اور مجھے یہاں اپنے دفتر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں لے جا سکتا، وہ ایمان مجھے ایک خوبصورت، نیک اور حیا والی زندگی گزارنے پہ کیسے لے کے آئے گا؟ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جو ایمان مجھے سچ بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، جو ایمان مجھے رشوت ستانی سے دور نہیں کر سکتا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ معاف کرے، ہمارا ایمان تو چند روپوں پہ بک جاتا ہے، وہ ہمیں شہادت تک کیسے لے کے جائے گا؟ تو یقین جانیے کہ سب سے بڑا بگاڑ یقین کا ہے، ایمان کا ہے۔ یہ اگر درست ہو جائے تو زندگی درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے تو قبر حشر درست ہو جائے، اور حشر کے دن اللہ جل شانہ ایسے بندے سے کہیں گے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ الفاظ میرے لیے کہے، آپ کے لیے کہے، اور ہم سب کے لیے کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو پھر اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ یہ رین بسیرا ہے، یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، بس ضروریات پوری ہوتی رہیں، ان ضروریات کو مقاصد نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا ہے، ڈیوٹی بھی دینی ہے، گار بار کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات ساجن کی یاد، رات کے پچھلے پہر یا ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے بھی بندہ اس کو یاد کر لے، ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے بھی درود شریف پڑھ لیں، تو ان ختم المرسلین کا احسان ہے، وہ محسن انسانیت ہیں، ان کا احسان جو ہے اس کا کوئی بھی اجر نہیں، یا اس کا معاوضہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ جتنا محبت سے درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کے پیارے رسول کو، اپنے پیارے آقا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے لگیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میرے دل سے، آپ سب کے دل سے بغض، کینہ، حسد اور نفرت نکال دے، اور اس کی جگہ ہماری آپس کی محبت بھر دے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے ایسے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔